بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں زبیر حفیظ اور آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ تمام امتوں کے لیے فتنے رہے ہیں، آزمائشیں رہی ہیں، لیکن میری امت کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش ہے وہ مال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مال انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ انسان کے پاس اگر مال نہ ہو، دولت نہ ہو، ضروریات زندگی بسر کرنے کا سامان نہ ہو تو تب بھی اس کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اسی مال کو فتنہ اور آزمائش بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مال کب فتنہ بنتا ہے، کب یہ مال نعمت ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جیسے باقی نعمتیں ہیں ویسے ہی مال ایک نعمت ہے۔ اگر مال ملنے پر انسان اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مال کے ساتھ انسان اپنی دینداری میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ مال انسان میں تکبر پیدا نہیں کرتا، گھمنڈ اور غرور پیدا نہیں کرتا، بلکہ انسان اپنے مال کو غریبوں کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے صرف کر دیتا ہے، انسان اپنے مال سے اپنی آخرت بناتا ہے، تو یہ مال کوئی شک نہیں کہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو حضرات مالدار تھے، انہوں نے ہر موقع پر دین کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بہت بڑے رئیس صحابی ہیں، اور کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ جب ان کی دولت اسلام کے لیے بہت بڑا خزانہ ثابت ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام مجاہدین سے بڑھ کر اسلام کی خدمت کی ہے، اور اسی کا صلہ تھا کہ بارگاہ نبوت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زندگی میں تقریباً آقا علیہ السلام نے 9 بار دعا کی ہے اور بشارت دی ہے کہ عثمان تم جنتی ہو۔ یعنی یہی مال ہے جو کثرت کے باوجود آ رہا ہے اور سبب بن رہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کو جنتی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال فی نفسہ ہی، ذاتی طور پر مال کوئی ایسی فتنہ والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جب یہ مال انسان کے اندر غرور و تکبر پیدا کر دے، انسان مالدار بننے کے بعد غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ جائے، یا پھر یہ کہ انسان اپنی دولت کے، مال کے گھمنڈ میں آ کر، دولت کے نشے میں آ کر دوسرے لوگوں پر اپنی من مانی چلائے، اپنا حکم چلائے اور لوگوں کو تحقیر کر دے، لوگوں کے حقوق غصب کرے، اپنے مال و دولت کے بل بوتے پر لوگوں کا جینا حرام کر دے، تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، یہ مال اس کے لیے آزمائش ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، بہت بڑے مالدار آدمی ہیں، لیکن ان کی دولت اسلام کے لیے ہمیشہ ایک نعمت بن کر ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بہت بڑے مالدار آدمی ہیں، جن کے سینکڑوں ہزاروں درختوں پر مشتمل باغات تھے، لیکن دیکھیے صحابہ کرام کی دولت ان کے لیے نعمت ثابت ہو رہی ہے، فتنہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نعمت کے ساتھ، اس مال کے ساتھ غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے بھی سہارا بن رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غلاموں کو آزاد کرا کے اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ اور جب یہ مال و دولت انسان پر منفی اثرات مرتب کرنا شروع کر دے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ مال کا مل جانا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مال ایک ضروری چیز ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض اوقات انسان پر فقر ایسا طاری ہوتا ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اگر ضروریات زندگی بسر کرنے جتنا مال بھی انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر غیر مسلم طاقتیں یہ
عیسائی مشنریز، قادیانیت وغیرہ کے لوگ لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرتے ہیں، دین اسلام سے پھیر کر مال و دولت کے لالچ دے کر کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو بقدر ضرورت مال ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور انسان پوری تگ و دو کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے، اور جس قدر وہ کما سکتا ہے وہ کمائے۔ اگر انسان کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ملکی ٹیکس ادا کر رہا ہے، غریبوں کے حقوق دے رہا ہے، اس کے زیر کفالت افراد، اس کے ماتحت لوگ اس سے خوش ہیں، اور اس کا مال کئی گھرانوں کا چولہا جلا رہا ہے، تو یہ مال اس کے لیے نعمت ہے۔ اور خدا نخواستہ یہ مال اگر اس کے برے اعمال کا سبب بن رہا ہے تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ کرے ہم ایسے مالدار بنیں، ایسے دولت مند بنیں کہ اللہ کے تمام محبوب راستوں میں دل کھول کے خرچ کرنے والے بن جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فقر سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔